نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جملہ اسمیہ ہم پڑھ رہے اور جملہ اسمیہ کے حوالے سے ہم نے جو سادہ جملہ اسمیہ تھا اس کو ہم نے ترکیب کیا. اور سادہ جملہ اسمیہ جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر. تو سادہ سے مراد ہے کہ مبتدا بھی جو ہے اس میں مفرد اور خبر بھی مفرد. جملہ اسمیہ کی جو قانون ہے وہ ذہن میں آپ کے رہنے چاہیے کہ جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں. ایسا مرکب ایسا جملہ جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جملہ اسمیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا جس سے اسم کی ابتدا ہو اسے مبتدا کہتے ہیں، اور جو کچھ اس کے بارے میں بیان کیا جائے اسے خبر کہتے ہیں. جو اسم کی بیسک پراپرٹیز ہیں، جو 4 پراپرٹیز وہ ذہن میں رہنی چاہیے. مبتدا عموماً معرفہ، خبر عموماً نکرہ. اس کا معنی ہے کہ کبھی یہ مبتدا جو ہے وہ نکرہ بھی آ سکتا ہے اور خبر جو ہے وہ معرفہ بھی آ سکتا ہے، لیکن جب وہ ایسی سچویشن آئے گی تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جو آپ کے سامنے آ جائے گی. مبتدا اور خبر دونوں اعراب کے حوالے سے حالت رفع میں، اور جنس اور عدد خبر جو ہے وہ مبتدا کی پیروی کرے. لیکن اس میں کچھ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے جب وہ عاقل کے حوالے سے آتی ہیں. یعنی مخلوقات ہیں ان کو 2 حصوں میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا. ایک جسے ہم عاقل کہتے ہیں، دوسرا جسے ہم غیر عاقل کہتے ہیں. عاقل کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، انسان، جنات اور فرشتے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ غیر عاقل. تو غیر عاقل کی جب بھی جمع آئے گی، غیر عاقل کی جب بھی جمع آئے گی، اشارہ بھی واحد مونث استعمال ہوگا، خبر بھی واحد مونث. تو یہ ہم نے اس حساب سے سادہ جملہ اسمیہ کیا تھا. جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا چونکہ معرفہ ہوتا ہے تو مبتدا کی ہم نے جتنی اقسام، ٹوٹل 7 اقسام ہے، 5 آپ کے ساتھ میں نے پڑھی ہیں. اور ہم نے اس میں علم کو مبتدا بنایا، اور اس میں ضمائر کو ہم نے مبتدا بنایا، اس میں اشارہ کو مبتدا بنایا، اس میں موصولہ کو ہم نے اسکپ کر دیا تھا کیونکہ موصولہ کبھی بھی اکیلا کچھ نہیں کرتا، اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جب اس کا وقت آئے گا تب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اور پھر مورب بالنام کو ہم نے بتایا. آج ہم نئی چیز شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ اب تک ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ کو یا تو یاد کرنا چاہیے، اور یاد نہ کریں تو آپ کے پاس ایک ریڈی پیپر پہ ہمیشہ اویلیبل ہے. ایک تو جو مسلموں کی گردان تھی جس کے اندر آپ واحد سے لے کر جمع، سالم، مذکر یا مؤنث کے عدد کے حوالے سے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. ایک ضمائر کی گردان آپ کے پاس ہمیشہ ریڈیلی اویلیبل ہونی چاہیے. چاہے وہ یاد کریں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو وہ آپ کے پاس اویلیبل ہونی چاہیے. تو دوسرا اشارے کے حوالے سے جو اسماء اشارے ہیں وہ بھی یاد ہونے چاہیے. یاد نہیں ہے تو آپ کے پاس ریڈیلی اویلیبل ہو تاکہ جب آپ کو ضرورت ہو آپ اس کو استعمال کر سکیں. آج انشاءاللہ ہم ایک نئی چیز شروع کریں گے. میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں جی، نظر آ رہا ہے جی؟ کوئی بتائیے. ایک لڑکا جی، ایک لڑکا. ایک چیز کا خیال رکھیں، ہمارے ساتھ کچھ ساتھی ایسے ہیں جو آلریڈی گرامر پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں یا بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں. ان سے میری کوشش درخواست ہوگی کہ وہ دوسروں کو موقع دیں پہلے پارٹیسپیٹ کرنے کا، نئے لوگوں، تاکہ ان سے چیزیں کلیئر ہوں. جن کو پہلے سے پتا ہے وہ اگر بتا دیں گے بھی فٹافٹ تو پھر دوسروں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. جیسے خالدہ جی آپ ماشاءاللہ کافی چیزیں جانتی ہیں، پہلے سے بھی جانتی ہیں، تو کوشش کریں کہ دوسروں کو موقع دیں تاکہ دوسرے اس پہ آگے بڑھیں.
آپ اس وقت آگے آئیں جب دیکھیں کہ کوئی کچھ نہیں بول رہا، پھر آپ جو ہے نا اپنی انپٹ دیں، اس سے یہ ہوگا دوسروں کو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی جی کوئی بتائے آواز رجل سوال ہے۔ نہیں میں آپ سے عربی تو مانگ ہی نہیں رہا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ کیا چیز ہے؟ نیک لڑکا۔ نیک لڑکا۔ تو مجھے یہ بتائیے نیک لڑکا آپ کو مکمل بات لگ رہی ہے کہ نامکمل بات لگ رہی ہے؟ نامکمل سر۔ نامکمل، نامکمل بات اگر ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ۔ پھر ہم جملہ نہیں کہیں گے۔ نامکمل ہاں۔ ہے جو مکمل ہوتا ہے اسے ہم جملہ کہتے ہیں، ہوتا وہ بھی جی مرکب ہے، ایسا مرکب جس میں بات مکمل ہو جائے، بات واضح ہو جائے، اسے ہم جملہ کہتے ہیں یا تام کہتے ہیں۔ اور جس مرکب کے اندر بات واضح نہ ہو، نامکمل ہو، ایسے مرکب کو کہتے ہیں مرکب ناقص۔ مرکب ناقص کو کہتے ہیں، مرکب ناقص کس کو کہتے ہیں؟ ایسے مرکب کو جس میں بات مکمل نہ ہو، انکمپلیٹ ہو، واضح نہ ہو۔ مرکب خام بھی کہہ سکتے ہیں سر اسے؟ کون سا مرکب خام؟ خام تو کوئی چیز نہیں ہوتی، تام ہوتا ہے، لیکن نہیں، تام اور خام، بعض ناقص کی جگہ خام بھی میں پوچھنا چاہ رہی تھی۔ اچھا مجھے خام کا اندازہ نہیں ہے، آپ اس کو ناقص کر دیں، ٹھیک ہے، یا آپ اس کو غیر تام کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ مرکب ناقص تو ہے، لیکن یہ آپ کو کس قسم کا مرکب ناقص لگ رہا ہے؟ کیا ہوگا اس کے اندر؟ نیک لڑکا، کیا کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ نیک لڑکا ہے، جملہ مکمل کرنا ہے سر۔ نہیں مکمل تو ہم نہیں کر سکتے نا، مکمل تو ہو گا ہی ابھی، مکمل اگر ہوتا تو جملہ ہو جاتا۔ یہ تو طے ہو گیا کہ یہ نامکمل ہے، لیکن نامکمل جملہ کیا بیان کر رہا ہے؟ صفت اور اسم، صفت بیان کر رہا ہے، یعنی یہ ایک ایسا مرکب ہے جو صفت بیان کر رہا ہے، ایسا مرکب ہے جو مرکب ناقص ہے۔ اس مرکب ناقص میں ایک ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم، یہ بھی اسم ہے نا، لڑکا بھی اسم ہے اور نیک بھی اسم ہے، ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسری اسم کی صفت کو بیان کرتا ہے، ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت کو بیان کرتا ہے، ایسے مرکب ناقص کو کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسری اسم کی صفت بیان کرتا ہے، ایک ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے۔ مرکب توصیفی کے کم از کم دو اجزاء، بلکہ دو کم از کم کیا، دو ہی اجزاء، صفت اور موصوف۔ اس کے دو اجزاء کون کون سے؟ ایک موصوف اور ایک صفت، اور دوسرا صفت۔ موصوف کس کو کہتے ہیں؟ جس کی صفت بیان کی جائے، جس کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جو کچھ اس موصوف کے بارے میں اس کی اچھائی یا برائی یا اس کی کمی یا زیادتی بیان کی جائے وہ اس کی صفت کہلاتا ہے۔ اردو زبان میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد۔ انگریزی زبان میں بھی صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد آتا ہے۔ عربی زبان میں اس کا معاملہ تھوڑا سا الٹا ہے، عربی زبان میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے، اور اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو درست بھی یہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ صفت جو ہے وہ ذات کے لیے ذات کی محتاج ہوتی ہے، جب تک ذات نہیں ہوگی صفت کا کوئی کام نہیں۔ اگر میں صرف آپ سے کہوں نیک، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا، میں آپ سے کہوں اچھا، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا، میں آپ سے کہوں بڑا، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا، جب تک کہ اس کی ذات موجود نہ ہو۔ ٹیکنیکلی دیکھا جائے پہلے ذات آئے گی پھر اس کی صفت آئے گی، لیکن یہ اسلوب ہوتا ہے ہر زبان کا اپنا اپنا کرنے کا۔
اسی لیے جب بھی آپ مرکب توصیفی بنائیں تو کرنا کیا ہے، اگر آپ کے پاس جب اردو سینٹینس آتا ہے تو آپ اس کے تیر بنا لیں، کیونکہ موصوف پہلے آتا ہے تو آپ الٹا تیر اس طرح سے چلا دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لڑکا جو ہے موصوف ہے وہ پہلے آئے گا، صرف جو ہے نیک ہے وہ بعد میں آئے گا۔ جو قواعد ہوتے ہیں، جو 4 بنیادی پرنسپل ہیں، 4 بنیادی پرنسپل کون کون سے ہیں؟ 4 بنیادی پرنسپل ہیں اسم کا وسط، اسم کا اعراب، اسم کی جنس اور اسم کا عدد۔ مرکب توصیفی بنانے کا بھی اس کے بھی کچھ اصول ہیں، اس اصول کو ذہن میں رکھ لیں کہ مرکب توصیفی میں اصل اہمیت موصوف کی ہے، مرکب توصیفی میں اصل اہمیت موصوف کی ہے۔ صرف موصوف کی 100% اتباع کرے گا، چاروں حالت سے صرف جو ہے وہ موصوف کی پیروی کرے گا۔ اصل اہمیت موصوف کی ہے، اس لیے 100% صرف جو ہے وہ موصوف کی پیروی کرے گا، اسی کو فالو کرے گا اور کسی چیز کو فالو نہیں کرے گا۔ یعنی موصوف اگر مذکر ہے تو صرف بھی مذکر آئے گی، موصوف اگر واحد ہے صرف بھی واحد آئے گی، موصوف اگر حالت رفع میں ہے صرف بھی حالت رفع میں آئے گی، موصوف حالت نصب میں ہے صرف بھی حالت نصب میں آئے گی۔ 100% یہ اس کو فالو کرے گا، 100%۔ تو 2 بنیادی چیزیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے مرکب توصیفی جب بناتے وقت۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی تعریف کے حوالے سے مرکب توصیفی ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت کو بیان کرتا ہے۔ مرکب توصیفی بنانے کے لیے موصوف پہلے آتا ہے عربی زبان میں، صفت اس کے بعد میں آتی ہے، اور صفت جو ہے وہ 100% موصوف کے تابع ہوتی ہے اس کی چاروں پراپرٹیز کے حوالے سے، چاہے اس کی وسعت ہو، اس کا اعراب ہو، اس کی جنس ہو، اس کا عدد۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے سامنے پہلے میں نے لکھا ہے نیک لڑکا، جی کون بنائے گا؟ جس نے بنانا ہے پہلے بتائیے۔ رجل صالح، رجل، رجل صالح، اچھا جی، آپ نے کہا رجل صالح۔ اور رجل الصالح بھی ہو سکتا ہے سر؟ آپ نے جو پہلے کہا ہم پہلے وہ کر لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جی نے جی، کہا رجل صالح، صالح، مجھے بتائیے آپ نے کہا رجل صالح، رجل تو خیر آدمی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، غلط ہو گیا۔ پہلے تو لڑکے کی عربی کر لیں، لڑکے کو کیا کہیں گے؟ ولد، ولد۔ تو میں آپ کے حوالے سے بنا لوں اس کو ولد صالح، صالح۔ آپ پہلی چیز تو چلے جی، آپ نے کہا لڑکا ولد تو مذکر ہے تو صرف اس کی مذکر آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کہا جی لڑکا واحد ہے تو صرف بھی واحد آ گئی، 2 چیز۔ تیسری چیز میرے اعراب کے حوالے سے چلے، ہم نے کہا کہ آپ کو اسم کا جو اصلی جو حالت ہے وہ ہمیشہ حالت رفع ہے، آپ نے اس کی حالت رفع کر دی، 2 پیش کر دی۔ اب میرا آپ سے اہم سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے آپ نے اس کو نکرہ کیوں بنایا؟ نکرہ ہے نا، ولد صالح تو نکرہ ہے۔ ولد، مجھے بتائیے ولد نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ نکرہ ہے۔ نکرہ، تو آپ نے نکرہ کیوں بنایا؟ کوئی وجہ؟ جی جی جو بولے بولے، روح خاص نہیں، نہیں روح نا یعنی کہ جی بولے۔ خاص مینشن ہی نہ کیا کہ یہ خاص ہے، میرا اچھا یہ خیال ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، خاص ہوتا تو اس کو ہم ایک منٹ مجھے یہ بتائیے کہ نکرہ اسم جو ہوتا ہے، نکرہ اسم کا جو ترجمہ ہوتا ہے اس میں کیا مفہوم پایا جاتا ہے؟ نکرہ اسم جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا مفہوم پایا جاتا ہے اس کے معنی میں؟ نکرہ اسم کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ نکرہ اسم جب بھی ہوگا، نکرہ اسم اس کے معنی کے اندر آپ کو ہمیشہ ایک
कोई या कुछ का मफहूम मिलेगा। जब क्योंकि देखें हम बेसिकली ये तो अभी आपको सिखाने के लिए हम करते हैं कि उर्दू से हम अरबी में बना रहे हैं, असल ऑब्जेक्टिव तो हमारा अरबी को अंडरस्टैंड करना है, अरबी को अंडरस्टैंड करेंगे। तो नकरा इस्म का जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे तो उसके अंदर हमेशा आपको मफहूम मिलेगा एक, कोई या कुछ का। अगर मैं आपसे यहाँ लिखता ना एक नेक लड़का या कोई नेक लड़का, तो इसका मतलब है फिर आप इसको नकरा बनाते हैं। मैंने आपसे कहा नेक लड़का, तो मैंने आपको स्पेसिफिकली करी, खास कर दिया कि किसी पर्टिकुलर नेक लड़की, किसी लड़के की बात हो रही है जो नेक होगा, ऐसा कोई बंदा है जो नेक होगा। मैं किसी जगह लिखता ना एक नेक लड़का या कोई नेक लड़का, तो फिर आप कहते हैं ये कोई भी हो सकता है, ये नकरा होगा। तो इसके अंदर एक याद रखिएगा, क्योंकि हम उर्दू ट्रांसलेशन से कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारे जहनों में ये पॉइंट रहना चाहिए। नकरा इस्म का जब भी तर्जुमा होगा उसके अंदर एक, कोई या कुछ का मफहूम जरूर आता है। क्योंकि इसके साथ ऐसा कोई भी लफ्ज नहीं था, तो इसलिए ये फिर अब नकरा नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ये मारफा, बनेगा। मारफा। आप इसको मारफा बना दें, तो आप इसको मारफा बना दें, क्या बन जाएगा ये, अल वलदुन, अल वलदुन सालिहुन, अल वलदु, वलदुन वलदु वलदु, वलदु जमा नहीं है ना, सिंगल है। अल वलदु सालिहु, अस्सालिहु, अल वलदु अस्सालिहु, नेक लड़का। मैं आपसे कहता हूँ उसके ताबे होगा ना, क्योंकि सिर्फ जो है मौसूफ के ये ताबे है। सिर्फ 100% मौसूफ के ताबे होगी। मौसूफ भी वाहिद है, सिर्फ भी वाहिद आई है। मौसूफ भी हालत रफा में, सिर्फ भी हालत रफा में। मौसूफ भी मारफा है, सिर्फ भी मारफा है। मौसूफ भी मुज़क्कर है, सिर्फ भी मुज़क्कर। मैं आपसे कहता हूँ कोई दो नेक लड़कियां, मैं आपसे कहता हूँ कोई दो नेक लड़कियां, बिनतानी सालिहानी। जब निकल पाओगे नहीं निकल पाओगे। जी गाड़ी में से पढ़ाई हो रही है लग रहा है जी। कोई दो नेक लड़कियां, लड़की को अरबी में क्या कहा जाएगा सर? लड़की को अरबी में कहेंगे बिन। हाँ, बिनतानी सालिहानी सर। जी बिनतानी सालिहानी सर, सही होगा ये? बिन बिनतानी, जी बोले। सालिहानी सर, मेरा ख्याल है मैं भी गलत ही हो। सालिहानी क्यों किया आपने, मुझे बताइए। सालिहात, सालिहाती, सालिहात, सालिहात उसके मुज़क्कर मुअन्नस हो जाएगा ना। हाँ लेकिन सालिहात कौन सा सीगा बनेगा? सालिहात नहीं आएगा, सालिहाती, सालिहीन, हाँ सालिहतानी, इस तरह होगा। सही, सालिहातानी, सालिहतानी, ठीक, बिल्कुल सही। सालिहातानी। जी मैं आपसे कहता हूं, जी आपको दूसरा भी बता दें, मैं आपसे कहता हूं नेक औरतें, औरतें, निसा। किसी और को भी मौका दे जी। जी नेक औरतें, जी निसाउन,
نسان صالحون صالحات صالحات نساء صالحات، یہی کہا آپ نے؟ جی جی سر نساء صالحات، ہاتن جمع میں سر صالحات. مجھے بتائیے آپ نے اس کو نکرہ بنایا کہ معرفہ بنایا؟ نکرہ ہے جی نکرہ ہے یہ سر تو اس کو نکرہ کیوں بنایا آپ نے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کچھ نیک عورتیں. النساء 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 صالحات. جی الصالحات. النساء النساء الصالحات. صالحات، النساء صالحات. جی میں آپ سے کہتا ہوں عظیم قرآن. القرآن العظیم. زور سے بولے. القرآن العظیم. القرآن العظیم. جی القرآن عظیم. عظیم. ملا کے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ القرآن العظیم. اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ القرآن العظیم نہیں آئے گا، کام لگے گا. ملا کے جب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ القرآن العظیم. جی آپ کیا کہیں القرآن العظیم. عظیم. جی دوبارہ بولیں، آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ القرآن العظیم. جی القرآن العظیم. ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ قرآن العظیم. القرآن العظیم. کیونکہ جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر العظیم کا الف پڑھنے میں نہیں آئے گا. جب ملا کے پڑھیں گے تو العظیم کا الف جو ہے حمزۃ الوصل وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. اچھا ایک اور بنائیں اسی کو. یہ تو میں نے آپ سے کہا تھا نا عظیم قرآن، میں آپ سے کہتا ہوں حکمت والا قرآن. میں آپ سے کہتا ہوں حکمت والا. القرآن الحکیم. جی القرآن الحکیم. الحکیم. ملا کے پڑھیں گے تو یہ بھی بنے گا القرآن الحکیم. قرآن الحکیم. میں آپ سے کہتا ہوں کوئی نیک عمل، کوئی نیک عمل، کوئی نیک عمل. عمل صالح. عمل صالح. میں آپ سے کہتا ہوں ایک اچھا نمونہ. نمونے کے لیے آپ کہہ لیں اسوہ. اسوۃ حسنۃ. جی بولے. اسوۃ حسنۃ. اسوۃ. سر اسوۃ حسنۃ. جی جی حسنۃ. جی 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 لکھتے تو تھے. حسنۃ. میں آپ سے کہتا ہوں سیدھا راستہ. صراط مستقیم. سیدھا راستہ. مستقیم. الصراط المستقیم. پوری حرکت پڑے، پوری حرکت پڑے. الصراط
المستقیم المستقیم، الصراط المستقیم ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے الصراط المستقیم. میں آپ سے کہتا ہوں کوئی سیدھا راستہ. صراط مستقیم. صراط مستقیم، مستقیم صراط صراط المستقیم. مستقیم. آخری حرکت ضرور پڑھا کریں کیونکہ جب تک آخری حرکت نہیں پڑھیں گی آپ کو پتہ نہیں چلے گا ہوا کیا. میں آپ سے کہتا ہوں ایک اور، میں آپ سے کہتا ہوں ایک کھلا دشمن. عدو مبین، عدو مبین، عدو مبین، عدو مبین. الف لام لگے گا نا ایک کھلا دشمن. نہیں کھلا دشمن ایک عدو مبین. الف لام کس نے کہا تھا؟ نہیں لگے گا، نہیں لگے گا سر. نہیں لگے گا، پکی بات ہے. ہاں جی، کوئی بھی ایک ہو گیا نا. جی عدو مبین، عدو مبین. اللہ اکبر. کہاں چلا گیا؟ میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ کے ساتھ کہتا ہوں کچھ پرانے قلم، کچھ پرانے قلم. جی کچھ پرانے قلم. قلم قدیم، قلم قدیم. بڑی دیر کے بعد جو ہے ہماری خالدہ جی جاگی. قلم قدیم. یہی کہا آپ نے خالدہ جی؟ جی میں نے کہا کچھ پرانے قلم. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ واحد لگ رہا ہے، مثنیٰ لگ رہا ہے کہ جمع لگ رہا ہے؟ یہ پہلے بتائیں. جمع ہے. جمع ہے. تو پھر آپ نے تو جمع نہیں بنایا. اقلام قدیمۃ، قدیمۃ. اقلام اقلام قدیمۃ، قدیمات، قدیمات. یہ کہاں سے آئے گا؟ تے کیوں آئے گا؟ یہ مؤنث ہے. جی اقلام قدیمۃ، قدیمون، قدیمون. قدیمۃ. قدیمۃ. اقلام تو جمع ہے، صرف آپ واحد کی لے کے آئے، مؤنث کی لائے، کیوں؟ غیر عاقل کی جمع ہے. غیر عاقل کی جمع ہے. غیر عاقل کی جمع ہو اشارہ بھی واحد مؤنث آتا ہے، غیر عاقل کی جمع ہو خبر بھی واحد مؤنث آتی ہے، غیر عاقل کی جمع ہو صرف واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، صرف واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، اور یاد رکھیے گا جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے.
غیر عاقل کی جمع ہوگی صرف واحد مونس بھی آ سکتی ہے اور جمع مونس بھی آ سکتی ہے. اقلام قدیمۃ بھی ہو سکتا ہے اور اقلام ماتن قدیمۃ بھی ہو سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ ہر چیز کی دلیل ہونی چاہیے. اور عربی گرامر کی جو دلیل ہے وہ ہمیشہ قرآن مجید سے ملتی ہے. اور قرآن مجید کے اندر یہ واحد مونس اور جمع مونس دونوں ہی استعمال ہیں. قرآن مجید کے اندر ایام کہتے ہیں دنوں کو. ایام معدودۃ بھی آیا ہے معدودۃ بھی آیا ہے اور معدودات دونوں ملے گا. تو لیکن یہ صرف صفت کے ساتھ ہے، یہ کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے. صفت کے ساتھ یاد رکھ لیجیے گا کہ صفت کے ساتھ جو ہے وہ واحد مونس بھی آ سکتی ہے اور جمع مونس بھی آ سکتی ہے. یاد رکھیے گا صفت کے ساتھ یہ خاص ہے. ٹھیک ہے جی. مرکب توصیفی کس کو کہتے ہیں؟ ایسا مرکب توصیفی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے. جس اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جو کچھ اس کے بارے میں بیان کیا جائے اس کی کوئی بھی خوبی یا خامی یا کمی یا بڑھ جاتی اس کو صفت کہتے ہیں. موصوف اور صفت کے بارے میں اس کی کمبینیشن کے بارے میں سمجھ لیں کہ عربی زبان میں جو ہے موصوف پہلے لکھتے ہیں، صفت کو بعد میں لکھتے ہیں. موصوف اور صفت کے اندر مرکب توصیفی میں اصل اہمیت موصوف کی ہے. صفت جو ہے وہ 100% موصوف کے تابع ہوتی ہے. صفت جو ہے وہ 100% موصوف کے تابع ہوتی ہے ہر پہلو سے، یعنی اس کے اعراب کے حوالے سے، اس کی وصف کے حوالے سے، اس کی جنس کے حوالے سے، اس کی عدد کے حوالے سے. بس صرف ایک جگہ پہ آپ نوٹ کر لیں کہ جب غیر عاقل کی جمع ہو تو پھر صرف جو ہے وہ واحد مونس بھی آ سکتی ہے اور جمع مونس بھی آ سکتی ہے. جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ واحد مونس جو ہے وہ اگر اشارہ ہوتا تھا، اشارہ اگر غیر عاقل کی جمع ہو یا خبر ہو تو پھر اس صورت میں ہم نے دیکھا تھا کہ واحد مونس آتا تھا. لیکن صرف کے معاملے میں واحد مونس بھی آئے گا اور جمع مونس بھی آئے گا. ٹھیک ہے جی. کوئی سوال کسی کا؟ صوبیہ جی آپ کے پاس کوئی سوال؟ نہیں ایکچولی وہ میرا نیٹ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. آئی ایم آن مائی وے بیک ہوم. اس میں تھوڑا سا مجھے مسئلہ ہو رہا ہے پر آئی ایم ٹرائنگ ٹو کیچ اپ. آپ کو کوئی چیز اس میں سوال، کوئی ایسا اشکال کوئی جو پھنس گیا ہو آپ کو؟ نہیں آپ اس میں ابھی جو مجھے سمجھ آیا ہے بس آپ نے یہ بتایا، یہ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ اگر ہمارے پاس غیر عاقل کی جمع آئے گی تو صرف جو ہے وہ واحد مؤنث بھی ہو سکتا ہے اور جمع مؤنث بھی ہو سکتا ہے، دونوں. جب ہم اشارے کی بات کر رہے تھے اس کو غیر عاقل کی جمع میں ہم نے واحد مؤنث استعمال کیا تھا. خبر بھی ہم نے واحد مؤنث استعمال کی تھی اور اشارہ بھی واحد مؤنث. اشارہ جی بالکل بالکل. لیکن بس اس کے اندر ایک فرق ہے، باقی بہت سمپل. اچھا دیکھیں، آپ سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ بیسکلی قرآن مجید کی جو ہر آیت ہے وہ اپنی جگہ ایک جملہ ہوتا ہے. یہ جملہ جو ہے وہ بعض دفعہ پورے کا پورا جملہ آتا ہے اور بعض دفعہ یہ جملہ جو ہے یہ مختلف چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے مرکب میں ہوتا ہے اور پھر یہ مرکب سے پھر ایک پورا جملہ بنتا ہے. اگر وہ جملہ اسم سے شروع ہوگا تو ہم اسے جملہ اسمیہ کہہ دیں گے، اور اگر وہ فعل سے شروع ہوگا تو اس کو جملہ فعلیہ کہہ دیں گے. اس سے پہلے ہم نے جو جملہ اسمیہ کیے تھے اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ جملہ اسمیہ جو تھے وہ سادے تھے، یعنی اس کے اندر مبتدا بھی مفرد تھا اور خبر بھی مفرد تھی. اب ہم کوشش کریں گے کہ جو مرکبات ہم نے بھی جو کیے ہیں
اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ مرکب جو ہے وہ اگر جملے میں آتا ہے تو اس کی پھر کنسٹرکشن کس طرح سے ہوگی. ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر ہم ذرا کچھ ایک آدھ ٹرانزیکشن کرتے ہیں, چیز انشاءاللہ اور بہتر ہوگی. میں آپ سے کہتا ہوں ابراہیم لمبا لڑکا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں ابراہیم لمبا لڑکا ہے. ٹھیک ہے جی. صوبیہ جی مجھے بتائیے یہ آپ کو جملہ لگ رہا ہے کہ ناقص کر رہا ہے؟ نہیں, یہ تو جملہ ہے. جملہ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر جملہ ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ اس جملے کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر. مجھے بتائیے کہ مبتدا کیا خبر کیا؟ ابراہیم مبتدا ہے اور لمبا لڑکا جو ہے وہ خبر ہے, صفت کی ٹھیک فارم ہے. ابراہیم جو ہے وہ مبتدا ہے اور لمبا لڑکا جو ہے خبر ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے ابراہیم مبتدا ہے, ابراہیم مفرد ہے کہ کوئی مرکب ہے؟ سوری, ابراہیم جو ہے مبتدا ہے نا, لیکن جی مجھے جی بتائیے بالکل. ابراہیم جو ہے مبتدا ہے, یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ کوئی نہیں, مفرد ہے. مفرد ہے تو جی. مبتدا بنا لیں, ابراہیم کی عربی کریں. ابراہیم ہے, ابراہیم ہے, غیر منصرف ہے ابراہیم. ٹھیک ہے. ابراہیم. اچھا, خبر جو ہے وہ کیا ہے؟ لمبا لڑکا. خبر کیا ہے؟ لمبا لمبا لڑکا. لڑکا. یہ جو لمبا لڑکا خبر ہے, یہ مجھے بتائیے مفرد ہے کہ کوئی مرکب ہے؟ یہ مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ ایک ہی مرکب آپ نے پڑھا ہے. کون سا مرکب؟ مرکب. جی, مرکب ناقص. اچھا, یہ مرکب جو ہے یہ کس جگہ پہ آ رہا ہے اس وقت؟ کیا مطلب؟ کس جگہ پہ آ رہا ہے؟ کس چیز کو ریپلیس کر رہا ہے؟ لمبا لڑکا کیا آیا ہے؟ بطور خبر آیا ہے نا. جی, خبر کے طور پہ آیا ہے. ہاں, تو اس کا مطلب یہ مرکب کیا ہے, کس جگہ پہ آیا ہے؟ خبر کی جگہ پہ آیا ہے. اب جی خبر بالکل. کے جو پرنسپلز ہیں اس کو آپ نے نوٹ کرنا. آپ نے یہ مرکب بنانا ہے لمبا لڑکا, لیکن آپ جی. نے لمبا لڑکا بنانا ہے خبر کے بیس کے اوپر. خبر کے آپ رولز دیکھیں. خبر کی وسعت کیا ہے؟ خبر کی وسعت اس وقت تو نکرا ہے نا, تو اس ہم وقت نہیں, خبر کی وسعت ہوتی نکرا ہے. خبر کی ہاں وسعت کیا ہے؟ نکرا ہے. نکرا. ہاں بالکل ٹھیک نکرا ہے. ہے. دیکھیں ہم نے یہاں نہیں لکھا, ہم نے یہ نہیں لکھا ایک لمبا لڑکا یا کوئی لمبا لڑکا, نہیں. بالکل لیکن صحیح. آپ کو رول کس کا اپلائی کرنا ہے؟ خبر کا رول اپلائی کرنا ہے. خبر کا بالکل. یہ تو بنے گا کس کے؟ خبر کے بیس کے اوپر بنے گا. خبر کے آپ رول کو دیکھیں, وسعت کیا ہے؟ نکرا. نکرا. اور خبر کی جو اعراب ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اعراب جو ہے وہ حالت نصب میں ہے. نہیں, حالت نصب تو پڑھا ہی نہیں میں نے ابھی تک. سوری حالت سوری رفع. سوری, رفع سوری, نصب بول دیا میں نے, رفع. اچھا, حالت رفع. اور جنس اور عدد میں کیا کرتی ہے خبر؟ مبتدا کی پیروی کرتی ہے. مبتدا. تو مبتدا مجھے بتائیے واحد واحد ہے. بالکل اور مذکر ہے. بالکل ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے لمبا لڑکا مرکب توصیفی بنانا ہے جو کہ نکرا ہو, حالت رفع میں ہو, واحد ہو, مذکر ہو. بنائیے. آپ نے کیا کیا کہا؟ نکرا ہو, ٹھیک ہے. لڑکا نکرا ہے, ہم اس کو اس میں بنائیں گے نا. لڑکے کو کیا ہم ولد کہیں گے؟ لڑکے کو ولد, لمبے کو طویل. ٹھیک ہے. اور لمبے کو کیا کہتے ہیں؟ طویل. 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 اچھا. ہم تو پہلی چیز دیکھیں, اب یہ لمبا لڑکا آپ نے بنانا ہے, چاروں پوائنٹ نوٹ کریں. جی نکرا ہونا چاہیے, حالت رفع میں ہونا چاہیے, اور جنس اور عدد میں مبتدا کی پیروی کریں. مبتدا کس حالت میں؟ مبتدا واحد ہے اور مبتدا مذکر. مذکر تو ہے. آپ بنائیے. لڑکے کی عربی کریں, کیا بنے گی؟ سوری, لڑکے کی عربی کریں. لڑکے کی تو اگر آپ نکرا رکھ رہے ہیں تو پھر ولدن ہوگی. ولدن ہو جائے گا آپ کا. لڑکا ولدن. اور پھر اگر یہ اس کو پیروی کر رہا ہے تب پھر ہم اس کو طویل کر دیں کہیں گے. طویل. بالکل.
तवील, वलदुन तवील लंबा लड़का। अब आप इसको कंपेयर भी कर लें, वलदुन तवील नकरा है, खबर नकरा होनी चाहिए, ठीक है जी। खबर हालत रफा में होनी चाहिए, आपने हालत रफा में रखा है, 2 पेश रखा, बिल्कुल रखी है, ठीक है। फिर आप आ जाएं जिन्स और अदद में, जिन्स और अदद में चले जाएं। आपने कंपेयर किसको करना है? मौसूफ को करना है। असल अहमियत किसकी है? मुरक्कब तौसीफी में असल अहमियत किसकी है? मौसूफ की है। आपने किसको कंपेयर करना है? याद रखिएगा, वलदुन को। अब वलदुन को देखें, इब्राहिम मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर आया, इब्राहिम वाहिद है तो वलद भी वाहिद है। कंपेयर आप किसको करेंगी? मौसूफ से, मौसूफ से, क्योंकि मौसूफ की असल अहमियत है। इब्राहिम, अच्छा, मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा कैसे होगा? मुरक्कब तौसीफी को लिखते कैसे? मौसूफ पहले, सिर्फ बाद में। तर्जुमा करते हैं तो क्या करते हैं? सिर्फ को पहले कॉल करते हैं, मौसूफ को बाद में। जी, ठीक है, तो क्या तर्जुमा होगा? इब्राहिम, इब्राहिम वलदुन तवीलुन। ये तो आपने अरबी बोल दी, इसकी ट्रांसलेशन करें। अच्छा, इब्राहिम, इब्राहिम, अच्छा, लंबा लड़का है, तवील आ जाएगा पहले, लंबा लड़का है। आपने इसको ऐसे नहीं पढ़ा, इब्राहिम लड़का लंबा है, नहीं किया। हाँ, ठीक है, क्योंकि आपने ये मुरक्कब था, मुरक्कब का मुरक्कब के हिसाब से ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। अब इसके एनालिसिस भी करके दिखाएं मुझे। ये इब्राहिम मुब्तदा है, लंबा लड़का मुब्तदा, हाँ, इब्राहिम मुब्तदा है, लंबा लड़का खबर है। खबर हमारी नहीं, इसके एनालिसिस करें। अब ये मौसूफ है, वलदुन, हाँ, वलदुन मौसूफ है, वलद मौसूफ है, और लड़का है जो है वो, सॉरी, लंबा जो है वो सिफत, लड़का वलद वलद जी सिफत है, लंबा जो है सिफत है, तवीलुन सिफत है। अब ये मौसूफ और सिर्फ मिलके क्या बने? मुरक्कब तौसीफी। और ये मुरक्कब तौसीफी क्या बना? खबर बना इस मुब्तदा, खबर है मुब्तदा की। और फिर आप कहेंगे मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर क्या बन गया? जुमला खबरिया। ठीक है जी, ये पूरी आपको इस तरह से एनालिसिस करनी चाहिए। हूर जाती क्या जो भी है जी, हूर बलोच जी सर, हूर बलोच जी सर, अस्सलाम वालेकुम। तो आप बलोच हैं? जी है, जी हाँ सर, लगारी बलोच है। तो आप कहाँ से बलोच हैं? सर है सांगड़ है सांगड़ है। तो आप क्या लगारी फैमिली से? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक चलिए। सर मैंने शुरू वाले क्लासेस अटेंड नहीं किए थे, बाद में पता चला, फिर मैं कोशिश है दुआ कीजिएगा मेरे लिए बहुत। आप माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं, और अल्लाह चाहेगा तो और अच्छा करेंगे। चलिए, मैं आपके साथ एक जुमला लिखता हूँ, इसको करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे कहता हूँ, लंबा लड़का, पहले तो लंबा लड़का जो था इब्राहिम था, मैं कह रहा हूँ लंबा लड़का खड़ा है। मुझे बताइए इसके अंदर मुब्तदा क्या है और इसमें खबर क्या है? लंबा मुब्तदा है सर, लंबा मुब्तदा है, और नहीं, खड़ा है खबर है, खड़ा खबर है, और लड़का क्या है फिर? इस्म। तो इस्म तो लंबा भी है, खड़ा भी है, सब इस्म है। गौर करें, जी, दोबारा इसको रिपीट करें तो आपको याद नजर आ जाएगा। लंबा लड़का खड़ा है, मुब्तदा इसमें क्या बन सकता है? थोड़ा सा गौर करें। लड़का ही सर, मुब्तदा तो लड़का ही होगा। हाँ, लेकिन खाली लड़का नहीं है, लंबा लड़का मुब्तदा है, और खड़ा है जो है ये खबर है। अब आप मुझे बताइए कि जो लंबा लड़का मुब्तदा है, ये मुब्तदा मुफरद के तौर पे आया है कि मुरक्कब आया है?
मुरक्कब है सर। मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब है कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफी है। मुरक्कब तौसीफी है। लंबा लड़का मुब्तदा बन के आया है, मुब्तदा के जो रूल है उसको लेके आई है। मुब्तदा रूल कि वसत उसकी मारफा, वसत उसकी मारफा और हालत उसकी रफा। तो आपने लंबा लड़का बनाना है, लंबा लड़का मुरक्कब तौसीफी बनाना है जो कि मारफा हो, हालत रफा हो। बनाइए सर, कोई और बनाए। अरे कोशिश तो करे। एक मिनट, बनाने का तरीका बता दो। मुरक्कब तौसीफी कैसे बनता है? मौसूफ पहले आता है, सिर्फ बाद में आती है। देखिए, जिससे मैं सवाल कराऊंगा ना, मैं उसी से इंशाल्लाह सॉल्व कराऊंगा और आप करेंगी बेफिक्र रहे। इसको बना लें। अगर आप फंस रही है ना, अगर आप फंस रही है तो इसको अलग से बनाए। आपने कहा लंबा लड़का। मुझे बताइए, लंबा लड़का में मौसूफ आपको क्या लगता है और सिर्फ आपको क्या लगती है? इसमें आपको मौसूफ क्या लगता है और सिर्फ क्या लग रही है? लंबा जो है सिफ्त है, ठीक है, और मौसूफ लड़का है। ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि मुरक्कब तौसीफी में पहले मौसूफ को लिखते हैं, फिर सिफ्त को लिखते हैं। तो आप तीर बना लिया करें ऐसे कि लड़का आपने पहले लिखना है और सिफ्त आपने बाद में लिखनी है। अब लड़के की अरबी बताएं मुझे। लड़के की अरबी क्या है? वलदुन। वलदुन। और वलदुन इसकी है, और ये यहाँ आ रहा है लंबा लड़का मुब्तदा के तौर पे। मुब्तदा मारफा होता है, मुब्तदा मारफा होता है। तो वलदुन को अगर मारफा करना हो तो क्या करेंगी? अल वलदु। अल वलदु। और लंबा सिफ्त है। लंबे की अरबी है तवील। तवीलु। सिर्फ जो है वो 100% मौसूफ को फॉलो करती है। तो क्या हो जाएगा? अत-तवीलु। अत-तवीलु। अल-वलदु अत-तवीलु, लंबा लड़का। खबर क्या है? खड़ा। खड़ा आएगी। तो बनाइए। खड़े को कहते हैं कायम। क्या करेंगी? खबर किस हालत में होती है? नकरा होती है। खबर की वसत क्या होती है? नकरा होती है। हालत उसकी रफा होती है। तो कीजिए, कायम की करें, क्या बन जाएगा? कायमुन। कायमुन। अल वलदु तवीलु कायमुन, लंबा लड़का खड़ा है। एनालिसिस करें इसकी। एनालिसिस करें, कोशिश करें। अल वलदु मुक्तदा है। नहीं, मुक्तदा तो पूरा अल वलदु तवीलु है। इसको ब्रेक डाउन करें। अल वलदु क्या था? मौसूफ। अल वलदु क्या था? मौसूफ। और अल तवीलु क्या था? सिफ्त। ये मौसूफ और सिफ्त मिलके क्या बने थे? मुरक्कब तौसीफी। और ये मुरक्कब तौसीफी बना आपका मुब्तदा, और कायमुन आपकी खबर। तो फिर आप कहेंगे मुब्तदा और खबर मिलके क्या बन गए? जुमला इस्मिया खबरिया। ज्यादा परेशान ना हो, थोड़ा सा रुक जाया करें, थोड़ा सा गौर कर लिया करेंगे, इंशाल्लाह चीज आसान हो जाएगी आपके लिए। इंशाल्लाह सर, कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश ही के पैसे। हाँ सर, मेरी एज भी बहुत बड़ी है, मगर मुझे शौक है, तो इंशाल्लाह अरे ताला कितनी एज बड़ी होगी? कितनी बड़ी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बीवी से बड़ी थोड़ी होंगी आप। पर सर शुरुआत है, अलिफ बे से शुरू किया है, कुरान पाक का तर्जुमा इंशाल्लाह ताला पूरा करूंगी। जी, आप कितनी भी बड़ी हो जाए, मेरी बीवी से बड़ी नहीं हो सकती, तो आपको टेंशन क्यों है?
میری بیوی میرے مطلب خیال میں یہ 1 کہ سے 21 سال کی ہے. کاش شروع سے یہ تعلیم حاصل کرتے. چلے کوئی بات نہیں, کبھی بھی دیر نہیں ہوئی. جب بھی آپ کو اس چیز کا خطرہ ہے نا تو آپ ہمیشہ صحابہ کرام کی زندگی اور صاحباؤں کی زندگیوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کن کن عمر کے اندر انہوں نے دین کو قبول کیا, اور نہ صرف دین کو قبول کیا بلکہ بہت ہی زبردست طریقے سے قبول بھی کیا اور اس کے اوپر پھر عمل بھی کیا. تو آپ اس چیز کی ٹینشن نہیں لیا کریں, اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو سکھائے گا. جی انشاءاللہ. نفیسہ جی. رخسانہ جی. جی سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیا کہہ رہے ہیں؟ جی آپ کریں گے. جی سر آپ کریں گے ایک جملہ. سر جملہ بنانا ہے مرکب توصیفی کا؟ جی میں آپ کو دیتا ہوں, آپ بنائیے. سر ٹرائی کوشش کروں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. میں آپ سے کہتا ہوں تم دونوں. سر کوئی قرآن میں سے دیکھیں اگر ایزی کوئی ہو تو. اللہ ایسے دل لے کے آئے کہ آپ جیسے لوگ مجھے ملے اور جو کہیں کہ آپ نے جملہ استعمال کیا کہ کوئی قرآن میں سے چیز دیکھیں جو ایزی ہو. یعنی آپ کو اس چیز کا اتنا یقین ہے کہ قرآن کتنا آسان ہے. سر قرآن کی پورا نہیں ہے جس میں بار بار آتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان کر دیا, تو ہے کوئی 4 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے یہ ایک ہی سورہ مبارکہ میں 4 کے 5 دفعہ. حل میں مدکر کیا آیات آئی ہے وہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ذکر کا کیا مانا کیا آپ نے؟ حل من مدکر تو کوئی ہے کوئی جو اسے سیکھے؟ نہیں ذکر کا مانا کیا لیا آپ نے؟ ترجمے میں تو سر یہی آتا ہے نا, یہی آتا ہے کہ کوئی اس کو پڑھے یا اس سے غور. ذکر کے تو بہت سارے معنی لے سکتے ہیں سر. ذکر کے 2 بنیادی معنی ہیں. ایک اس کا یاد معنی کرنا یاد اور کرنا, پڑھنا. ایک ہے اس کا معنی یاد کرنا اور دوسرا اس کا معنی ہے یاد دہانی. تو یہ قرآن بہت آسان ہے, بہت سادہ ہے. اس سے یاد دہانی کرو یعنی اپنی چیزوں کو, اور اگر یاد کرنا چاہتے ہو تو بھی یہ بہت آسان ہے. ہاں جی بالکل. جو قرآن کا ہے وہ ہے یاد دہانی. اللہ آپ کو بار بار چیزیں یاد دلاتا. آپ دیکھیں قرآن میں مسلسل چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 20 دفعہ کہتا ہے نا. اللہ بار بار آپ سے کہتا ہے یا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے. کیوں کہتا ہے؟ ریپیٹ کرتا. تو یہ یاد دہانی کی جاتی ہے. یاد کس چیز کی کرائی جاتی ہے؟ جو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. جو موجود نہیں ہوتا اس کی یاد دہانی نہیں کرائی جاتی. قرآن کی آیات بھی آپ کے ساتھ آئیں گی, پہلے تھوڑا سا ان کو کر لیں پھر انشاءاللہ قرآن کی آیات بھی بڑی جلدی آئیں گی. ٹھیک ہے جی, میں آپ کے سامنے جملہ رکھ رہا ہوں. تم دونوں محنتی لڑکیاں ہو. جی تم دونوں محنتی لڑکیاں ہو. مجھے بتائیے اس میں مبتدا کیا لگ رہا ہے اور خبر کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ دونوں محنتی لڑکیاں. تم کیا ہے محنتی, تم کیا ہے مبتدا. جی میرا خیال ہے تم ہی آئے گا مبتدا. اچھا ٹھیک ہے, اور خبر کیا آئے گی؟ محنتی. محنتی. تو دونوں اور لڑکیوں کو کہاں لے جاؤں؟ سر لڑکیاں وہی ہے جو ابھی آپ نے پڑھایا نا, جیسے وہ لمبا لڑکا. ہاں تو پھر آپ اس صورت میں کہیں کہ محنتی لڑکیاں خبر ہوگی. ہاں جی بالکل. اور مبتدا کیا ہوگا؟ دونوں. تم دونوں. جی تم دونوں. ہاں جی بالکل صحیح. اب تم دونوں مبتدا ہے, محنتی لڑکیاں خبر ہے. یہ تم دونوں جو مبتدا ہے کون سا مبتدا لگ رہا ہے, کیا چیز لگ رہی ہے آپ کو؟ سر یہ مسنا نہیں مثنا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو لگ کیا رہا ہے؟ تم دونوں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کو اس میں علم لگ رہا ہے, اس میں اشارہ لگ رہا ہے, اس میں ضمائر لگ رہا ہے,
मोहरफ पे लाम लग रहा है, क्या लग रहा है इसमें? जमाए सर इशारा नहीं होगा, तुम दोनों इशारा किए जा रहे हैं ना, तुम दोनों। इशारा होता तो ये दोनों या वो दोनों होता। अच्छा अच्छा, तुम दोनों क्या बन गया ये? तुम दोनों जमाए जमायर, जमायर तुम दोनों। गर्दान करें कौन सा जमायर आएगा? तुम दोनों का मतलब हो गया कि कौन सा जमीर होगा? हाजिर का होगा। हाजिर के अंदर तुम दोनों में चले जाए, हाजिर हाजिर, मोहल्ले हाजिर तुम दोनों। क्या बनेगा? अंतुमा अंतुमा। अंतुमा तुम दोनों। मेहनती लड़कियां। अब मेहनती लड़कियां खबर है, खबर आपको मालूम है नखरा होती है, हालत रफा में होती है, और जिन्स और अदद में मुब्तदा को फॉलो करती है। ये जो खबर है ये मुरक्कब की सूरत में, कौन सा मुरक्कब है? अभी एक ही मुरक्कब आपने पढ़ा है, मुरक्कब तौसीफी। मेहनती लड़कियां का मुरक्कब तौसीफी बनाए आप, जो कि नकरा हो हालत रफा में। बनाइए। मेहनती को क्या कहते हैं सर? लड़की को कहते सर, आप खुद लड़की और आपको नहीं पता? बिन नहीं, मेहनती 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 को कहते हैं मुश्तहिद। मुश्तहिद, मीम जीम ता हा और दाल। मुश्तहिद, मुश्तहिद। पहली दफा सुना है मैंने ये लफ्ज। चले इंशाल्लाह आखिरी दफा नहीं होगा। मुश्तहिद सर, मुश्तहिद जी मुश्तहिद। मुश्तहिद, अच्छा जी मेहनती मुश्तहिद। मेहनती लड़कियां बनाइए। बिनताने, पहले एक एक टुकड़े में बनाए ना, क्यों आप इकट्ठा बनाने की जरूरत है? लड़कियों की अरबी करें, क्या बन जाएगा? एक लड़की को क्या कहेंगे? एक लड़की बिनतुन। एक लड़की को क्या कहेंगे? बिनतुन। बिनतुन। कितनी लड़कियों की बात हो रही है? दो की। दो की। तो बिनतुन दो की लिखी जाएगी बिनतान। नहीं, पूरी हरकत पढ़ा करें प्लीज। बिन बिन तानुन, नहीं, बिन तानी। आनी साउंड है, मुसन्ना के लिए आनी साउंड याद रखें। बिन तानी। हाँ जी हाँ जी, आनी है आनी। अच्छा जी, अब आपके आगे सिर्फ क्या है? मेहनती, मुश्तहिद। ये मुश्तहिद जो है ये मुझे बताएं मुज़क्कर है कि मुअन्नस? मैंने जो अभी आपके सामने मुश्तहिद लिखा है, आपको इसको देख के क्या लग रहा है? मुअन्नस है कि मुज़क्कर है? जी रुखसाना जी। सर मुझे तो दोनों में ही फील हो रहा है कि ये मेहनती मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी हो सकता है। वो तो हो मैं सकता है। कंफ्यूज हूँ। नहीं, मुझे ये बताइए, ये जो लफ्ज आपके सामने लिखा हुआ मुश्तहिद, इसको देख के आप बता सकती हैं मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? इसके माना को भूल जाए। लफ्ज तो मुज़क्कर लग रहा है। मुज़क्कर है, मुज़क्कर है सर। मुज़क्कर है। अगर मुझे इसको मुअन्नस बनाना हो तो क्या करूंगा? ते क्या करेंगे? गोलते। गोलता। सर गोलते नहीं लगाएंगे अभी? गोलता। गोलते नहीं कहते उसको, गोलता कहते। जब गोलता लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? मुश्तहिद। मुश्तहिदा। मुश्तहिदतुन। क्या बन जाएगा ये इस तरह से बन जाएगा। ये तो मुज़क्कर है तो मुअन्नस में क्या बनेगा? ये मुश्तहिदातुन। मुश्तहिदतुन। अब ये मुश्तहिदतुन मुझे बताइए, वाहिद है मुसन्ना है कि जमा है? वाहिद। ये वाहिद है। बिनतानी दो है। हाँ जी, वही बनेगा मुश्तहिदातान। क्या करता है? सिर्फ मौसूफ की पैरवी करता है। ताबे होगा, बिल्कुल ताबे होगा। तो क्या बन जाएगा? मुश्तहिदातान। मुश्तहिदातानी। मुश्तहिदातानी। बिनतानी मुश्तहिदातानी। अंतुमा बिनतानी मुश्तहिदातानी। तुम दोनों
محنتی لڑکیاں ہو. انالیسس کریں اس کا. انالیسس کریں. جی انالیسس کریں اس کا. انتما مبتدا ہے. انتما مبتدا ہے. بنتانی موصوف ہے. بنتانی موصوف ہے. اور مجتہدتانی جو ہے وہ صفت ہے. صفت. صفت ہے. موصوف اور صفت مل کے مرکب توصیفی، اور یہ مرکب توصیفی خبر بن جائے گی. مبتدا اور خبر کے جملہ اسمی. ٹھیک ہے، مبتدا اور مل کے جملہ اسمی. جی 2 جملے اور کرانے، کون آئے گا؟ آئے تاکہ پھر میں آگے جملہ لکھوں. جی 2 جملے رہ گئے صرف. جی کون آگے بڑھے گا؟ جی 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 کون آئے گا آگے؟ صوفیہ جی آپ کریں گی؟ بس ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ٹرائی کروں. بالکل کریں. میں آپ سے کہتا ہوں وہ پہنچوں گی. نیٹ بہت ڈسٹارٹ. بند دروازے ہیں. وہ بند دروازے ہیں. جی جی وہ بند دروازے ہیں. مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ وہ بند دروازے ہیں. تو وہ جو ہے وہ مبتدا ہے. وہ جو ہے وہ مبتدا ہے اور بند دروازے جو ہے وہ خبر ہے. اچھا خبر ہے. یہ بات، اب وہ جو ہے اشارہ ہے نا. نہیں وہ جو اشارہ ہے نہیں اشارہ ہے. ہے. یہ ضمیر اشارے ہے. کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اشارے کو ہمیشہ بعد میں لکھیں، کیونکہ اشارہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس کی طرف آپ اشارہ کریں وہ سچویشن سے اشارہ آتا ہے. کہ اگر اشارہ جو ہے وہ مذکر ہے، مطلب اگر جس نے اشارہ کرے وہ مذکر ہے تو پھر اشارہ مذکر آئے گا. وہ مؤنث ہے تو پھر وہ مؤنث آئے گا. تو اشارے کو ہمیشہ بعد میں لکھیں. پہلے آپ اگلا والا پارٹ کمپلیٹ کریں، ذہن میں رکھیں، اگلا والا پارٹ کریں. بند دروازے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مرکب لگ رہا ہے؟ بند دروازہ نہیں، یہ ناقص ہے. مرکب ناقص ہے نا. تو بند دروازے خبر کے طور پہ آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے مرکب ناقص بنانا ہے، مرکب توصیفی بنایا بند دروازے کو، جو کہ نکرہ ہونا چاہیے، حالت رفع میں ہونا چاہیے. بنائیے بند دروازے. بند دروازہ. بند کی عربی کیا ہوگی؟ دروازہ تو باب ہے. ہاں دروازے کی عربی ہے باب، اور بند کی عربی ہے مغلق. مغلق. تو یہ ہوگا باب مغلق. بابن بند دروازے. مجھے بتائیے واحد ہے، مثنیٰ ہے کہ جمع ہے دروازے؟ بند دروازے نہیں، یہ جمع ہے. جمع ہے. تو باب کی جمع کیجئے، کیا بنے گی؟ بابن واحد. مثنیٰ کیجئے، بابن واحد. مثنیٰ کیجئے بابانی. بابانی. بابانی 2 دروازے. اور 2 سے زیادہ دروازے ہوں تو بابو. بابو تو گئے ہیں. ارباب. 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 ابواب. ارباب. ابواب. 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 ابواب بند. بند کی عربی کریں. ابواب. ابواب مغلق. مغلق. ابواب مجھے بتائیے عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے؟
یہ جو ہے غیر عاقل ہے. غیر عاقل جمع ہے جی واحد آئے گی. تو غیر عاقل کی جب جمع آئے گی تو صفت ہو یا اشارہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو خبر ہو وہ کیا آتی ہے واحد مؤنث آتی ہے. تو واحد مؤنث کرتے ہیں اس کو کس کو واحد مؤنث کرنا ہے؟ اب بابن نہیں اس کو صفت کو صفت ہے نا صرف. صفت نا بند. اچھا تو یہ اس کو سر کیا کرنا؟ مغلق مغلقۃ بنے گا. مغلق یہ مغلقون ہے نا یہ مغلقون مذکر ہے نا. جی جی اچھا مؤنث بنانا تو مغلقۃن کیا بن جائے گا مغلقۃن مغلقۃ. اب اشارہ لگا دیں. اشارہ کیا آئے گا؟ اشارہ تو یہ واحد میں ہی آئے گا نا. ہاں کیوں آئے گا واحد میں؟ واحد مؤنث واحد مؤنث آئے گا. کیوں؟ کیونکہ غیر عاقل کی جمع ہے ابواب. حاضی تو کیا آ جائے گا؟ حاضی مؤنث میں آئے گا تو هذه ابواب مغلقۃ یہ دروازے بند ہیں. سوری میں نے کہا وہ تھا وہ لکھا ہے سوری جی تو تل کا اشارہ ہے تو کیا آ جائے گا تل کا. تل کا تل کا ابواب مغلقۃ وہ دروازے بند ہیں. ایک اور کرتے ہیں انشاءاللہ آخری منہ زبانی کرتے ہیں. لکھ نہیں رہا میں کون کرے گا؟ ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں میں نے کبھی پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے. سبیہ جی کون ہے؟ سر میں نے ابھی پارٹیسپیٹ کیا. اچھا آپ نے پڑھا تھا ٹھیک ہے. تو پھر ابھی کسی کی آواز آئی تھی کہ میں کرتی ہوں. میں کرتی ہوں. صوبیہ میں کرتی ہوں. چلیں آپ کریں. میں آپ کے میں وربلی بولوں گا لکھ نہیں رہا. ہاں آپ بولیے میں لکھ کے بتا دیتی ہوں. آپ لکھیں گے ویسے بغیر لکھے آپ کریں گے. چلے کریں. میں اصل میں کنورٹ کروں گی نا وہ مبتدا اور اس میں تو پھر مجھے شاید لکھ کے کرنا ہوگا. آپ بتائیے. کوئی بات نہیں آپ کریں. یہ محنتی طلبہ ہیں. یہ محنتی طلبہ ہیں. ٹھیک ہے یہ ہے مبتدا اس کو ہم بعد میں کریں گے. محنتی طلبہ جو ہے وہ خبر ہے. ٹھیک ہے خبر مرکب توصیفی ہے. اس کو ہم اس کو جو ہے وہ اس کے حساب سے کریں گے. محنتی کے معنی تھے ابھی لکھے ہم نے مجتہد. ہاں طلبہ بہت سارے ہو گئے. طلبہ پلورل ہو گیا نا. ہاں پلورل آف میل اسٹوڈنٹس نا. ہاں تو کیا ہو جائے گا طالبن طالبانی اور جمع ہے اس کی طلابن. اب آپ مجھے بتائیے تو میں ڈائریکٹ جملہ بنا دوں گا آپ کا. اچھا طلابن آ گیا. محنتی کا آئے گا اس کا محنتی میں آئے گا طلبہ ہے نا. تو ہم مجتہدون کہیں گے. جی مجتہدون جی بالکل. تو کیا بن جائے گا طلابن مجتہدون. طلاب مجتہدون کیا مطلب ہے؟ طلاب محنتی طلباء. ٹھیک ہے محنتی طلباء. اور یہ محنتی طلباء ہیں. اشارہ لائیے. جمع کی فارم میں تو ہاؤلائی کہیں گے. ہاؤلائی آئی. کیوں ہاؤلائی آئی؟ یہاں آپ نے واحد اس کا مؤنث سے کیوں اشارہ استعمال کیا؟ یہاں آپ نے واحد مؤنث والا اشارہ کیوں استعمال کیا؟ ہاؤلائی واحد مؤنث میں تو نہیں ہے. نہیں تو کیوں نہیں کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہاں تو آپ نے کیا تل کا. یہاں کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ تو وہ عاقل کی جمع ہے نا. عاقل ہے. عاقل. جی جان
اشارہ تھا. اس کے انالیسس کریں تاکہ ختم کریں اس کو. ہاں اولائی. اچھا میں اب بتا دیتی ہوں. اچھا آپ اس کی ڈیٹیل انالیسس میں ہر دفعہ آپ سے کچھ ڈیٹیل انالیسس کریں. اوکے جو میں مطلب بتا دیتی ہوں اس میں ہا اولائی مبتدا ہے اور طلاب میں نے بھی آپ سے کہا نا ڈیٹیل انالیسس کریں. ہا اولائی کیا چیز ہے؟ مبتدا تو ہے لیکن ہے کیا اوریجنلی ہا اولائی؟ اچھا یعنی اس کی ایک ایک ڈیٹیل بتاؤں آپ کو میں کہ ہا اولائی ہے جمع اشارہ 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 مذکر. مذکر مونس دونوں میں استعمال ہوتا ہاں ہے. اس کو چھوڑ ہاں دونوں میں یوز ہوتا ہے. ہا اولائی قریب جی قریب ٹھیک ہے. اس میں اشارہ قریب جمع ٹھیک ہے. یہ آپ نے اس کی ایک انالیسس ایک کی. اب آپ نے بتایا کہ اس میں اشارہ یہاں کیا استعمال ہوا ہے؟ ایز اے مبتدا. مبتدا ٹھیک ہے جی. اس پہ بھی ہم بات کریں گے بعد میں. طلاب و مجتہدون ابھی چھوڑ دیں لیکن اگر ابھی اس کو کرنا چاہیں تو آپ یہ چیز کر سکتی ہیں. طلاب کو آپ یہ کہہ دیں گے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جمع ہے. جی یہ ہے نا جمع موصوف ہے. مذکر. جمع مذکر ہے. جی جمع مذکر ہے. اب جمع جب آ جائے تو کوشش کریں واحد آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے. جمع جب آئے نا تو جب سب کے لیے ذہن میں فوراً لے کے اس کا واحد کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ واحد آئے گا تو پھر آپ کے لیے بنتا بتائیے تو لابن کا واحد کیا بن سکتا ہے؟ طالب 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 طالب. اسی طرح سے جب آپ کے پاس کہیں واحد آ جائے تو اس کا ذہن میں لے کے اس کی جمع کیا بن سکتی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ چیزیں جو آپ کی ووکیبلری کو بڑھائیں گی. اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ چیزیں آپ کی ووکیبلری کو بڑھائیں گی. اسی طرح سے مجتہدون میں ابھی صرف یہیں تک رکھیں. یہ بھی کیا چیز ہے؟ جمع مذکر ہے. جی بالکل. اور یہ بھی جمع مذکر ہے اور اس کا واحد بھی آپ کے ذہن میں آ گیا کہ کیا چیز ہے؟ مجتہد. مجتہد. اب آپ اس کی دوسری انالیسس کریں کہ طلاب کیا ہے؟ طلاب موصوف ہے اور مجتہد صفت ہے. جی اور پھر یہ موصوف اور صفت مل کے مرکب توصیفی ہو کے خبر ہو گئے. اور پھر آپ نے کہا یہ خبر اور مبتدا مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. بس اتنی سی بات. آج ہم نے ایک مرکب شروع کیا. مرکب تو ہم پہلے بھی کر رہے تھے جو مرکب تام تھے. آج ہم نے مرکب ناقص شروع کیا اور مرکب ناقص کے اندر ہم نے مرکب ناقص کے اندر آج پہلا مرکب کیا جسے ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں. مرکب توصیفی ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت کو بیان کرتا ہے. جس اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں اور جو کچھ اس کے بارے میں اس کی خوبی یا کمی بیان کی جاتی ہے اسے مرکب توصیفی بنانے کے لیے عربی زبان میں موصوف پہلے آتا ہے صرف بعد میں آتی ہے. مرکب توصیفی میں اصل اہمیت موصوف کی ہے. صرف 100% موصوف کے تابع ہوگی اس کے وسعت کے لحاظ سے, اس کے اعراب کے لحاظ سے, اس کی جنس کے لحاظ سے, اس کے عدد کے لحاظ سے. ایک پوائنٹ ذہن میں رہے غیر عاقل کے حوالے سے. غیر عاقل کی آپ کو معلوم ہے کہ جب غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے اشارہ بھی واحد مونث آتا ہے, خبر بھی واحد مونث آتی ہے, صرف بھی واحد مونث آتی ہے. قرآن مجید میں صرف واحد مونث بھی آئی ہے اور جمع مونث بھی آئی ہے. آپ اپنے جملے ضرور بنائیے واحد مونث کے ساتھ سے, آپ چاہیں تو جمع مونث کے ساتھ سے بنائیں, دونوں کے ساتھ بھی بنا دیں, کوئی ایشو نہیں. مرکب توصیفی جملہ اسمیہ میں بھی استعمال ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کا پارٹ بنتا ہے. اور ہم نے جملے بنائے اور ہم نے دیکھا کہ مرکب توصیفی مبتدا بن کے بھی آتا ہے اور خبر بن کے بھی آتا ہے. جب وہ مبتدا بن کے آئے گا تو مبتدا کے لا کو رولز کو فالو کریں گے, یعنی ایسی صورت میں مرکب توصیفی معرفہ ہوگا, حالت رفع میں ہوگا. جب وہ خبر بن کے آئے گا تو خبر کے رولز کو فالو کریں گے, یعنی خبر نکرہ ہوتی ہے تو مرکب توصیفی آپ کا نکرہ بنے گا, حالت رفع میں بنے گا, اور جنس اور عدد میں مبتدا کو فالو کرے گا. مبتدا کو کیسے فالو کرے گا؟ فالو آپ کرائیں گے اس کے موصوف کو, کیونکہ اصل اہمیت کس کی ہے؟ موصوف کی ہے. جیسے یہاں دیکھیں بنتانی, انتما, انتما دو کے لیے تھا اس نے بنتانی کیا. اس کو نہیں دیکھیں گے, اس کو دیکھیں گے, موصوف کو دیکھیں گے. یہاں بھی آپ دیکھیں طلاب جمع ہے ہاؤلائی, فالو آپ اس کو کرائیں گے, اس کو نہیں کرائیں گے. یہ ذہن میں رہنا چاہیے آپ کو.
تو یہ اس کے ساتھ فالو کرتا رہے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ایکسرسائز آپ کو میں بھیجوں گا, ان کو آپ کیجیے گا. ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہوگا اس کے اندر ہم چھوٹی سی کچھ ایکسرسائز کریں گے, لیکن اپنے ساتھ آپ سب لوگ جو ہے وہ مصحف ضرور رکھیے گا, قرآن میں اپنے ساتھ رکھیے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ, یہ آخری جز کے اندر صورت ہے, میرے خیال میں سورہ نمبر شاید 88 ہے کہ 87 ہے, مجھے سے یاد آ نہیں رہا. سورہ غاشیہ انشاءاللہ اس کی کچھ آیات کی انالیسس کریں گے. جو کچھ اب تک ہم نے پڑھا ہے پوری نہیں کریں گے, جو ہم نے پڑھا ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کریں گے, اس کی ہم جو ہے ترکیبوں کو بھی دیکھیں گے, اور اس سے بھی انشاءاللہ انڈرسٹینڈ بھی کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس صورت کے حوالے سے بھی کچھ ہمارے سامنے کچھ آیات آئیں گے انشاءاللہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں واضح ہوں گی. تو اگلی سیشن کے اندر جو ایکسرسائز میں دوں وہ تو آپ کر لیجیے گا, لیکن اگلے سیشن میں جب آپ بیٹھیں اور مصحف لے کے بیٹھیے گا. یہ آئی پیڈ کے اوپر, آئی فون کے اوپر, کمپیوٹر پہ نہیں کیجیے گا. مصحف میں اس لیے کہتا ہوں, ہو سکتا ہے بعض دفعہ کوئی چیز دیکھیں یا نوٹ کریں تو آپ اس کو پینسل سے نوٹ کر سکتے ہیں, یا کوئی نوٹ پیڈ لے لیجیے گا. بہتر ہے کہ مصحف کو ساتھ رکھیں. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ آج پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر دے. آج کی کلاس کے حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیے پلیز. اگر کوئی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ہم ریپ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی کسی کے پاس کوئی سوال نہیں؟ میرے خیال میں پھر اس کا مطلب آج کی کلاس بہت اچھی رہے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.